اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ذہین شکاری کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، خلیفہ ہارون رشید اپنی ملکہ زبیدہ کے ہمراہ شطرنج کھیل رہا تھا۔ بہلول بھی قریب بیٹھا تھا۔ اسی وقت چوبدار نے صدا دی، ایک شکاری باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ ہارون نے اجازت دے دی۔ شکاری اندر آیا اور زمین چوم کر بولا، میں خلیفہ کے لیے ایک بہت عمدہ مچھلی لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ سے کہا، یہ انعام کے آس میں میرے پاس یہ ہدیہ لایا ہے، اسے انعام میں 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیا مناسب رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں علی جا، شکاری کا یہ منصب نہیں کہ اسے اتنا زیادہ انعام دے دیا جائے۔ آپ فوجیوں اور معزز شہریوں کو بھی انعام و اکرام عطا کرتے ہیں، اگر آپ انہیں اس سے کم دیں گے تو وہ شکوہ کریں گے کہ ہم شکاری کے برابر بھی نہیں۔ اگر زیادہ دینے کی رسم پڑ گئی تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ یہ بات ہارون کے دل کو لگی اور وہ بولا، مگر اس کو کچھ تو دینا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں، شکاری سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے مادہ ہے تو کہیں ہمیں یہ پسند نہیں، اگر وہ کہے نر ہے تو بھی آپ کہہ دیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور انعام بھی نہیں دینا پڑے گا۔ زبیدہ نے تجویز پیش کی۔ حضرت بہلول نے آہستگی سے کہا، شکاری اتنی دور سے بڑی آس لے کر آیا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر آپ اسے نامراد لٹا دیں اور وہ رنجیدہ ہو۔ ہارون نے بہلول کی بات پر توجہ نہ دی اور چوبدار سے بولا، شکاری کو ہماری خدمت میں پیش کرو۔ شکاری قریب آیا تو ہارون نے سوال کیا، اے شکاری، کیا یہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا، علی جا، نہ یہ نر ہے نہ مادہ، یہ مچھلی تو مخنث ہے۔ ہارون بے ساختہ ہنسا اور بولا، تمہاری حاضر جوابی ہمیں پسند آئی، تمہیں 4000 درہم انعام میں دیے جائیں گے۔ حضور کا اقبال بلند ہو۔ شکاری درہم لے کر دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ جب وہ محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک درہم زمین پر گر پڑا۔ شکاری رک گیا اور اس نے درہم اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ہارون اور زبیدہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ زبیدہ جو اتنی رقم جانے پر افسردہ سی تھی، ہارون سے بولی، علی جا، آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ شکاری کس قدر لالچی اور کمینہ ہے، اس نے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا۔ کیا حرج تھا اگر اسے محل کا کوئی اور ملازم ہی اٹھا لیتا؟ ہارون کو بھی ملکہ کی بات لائق توجہ محسوس ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا، شکاری کو بلایا جائے۔ قریب بیٹھے ہوئے بہلول نے دبی زبان میں کہا، علی جا، ملکہ کے کہنے پر شکاری کو نہ روکیے۔ ہارون نے توجہ نہ دی۔ تب تک چوبدار شکاری کو بلا لایا اور ہارون کی خدمت میں پیش کیا۔ ہارون بولا، اے سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود ہیں، اگر ان میں سے ایک گر گیا تھا تو تو نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ کسی غریب کو مل جائے اور وہ اس سے اپنا کام نکال لے۔ شکاری تعظیماً جھکا بولا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ امان ہے۔ ہارون نے امان دے دی۔ شکاری مؤدب لہجے میں بولا، حضور، یہ ناچیز پست فطرت نہیں ہے بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا تھا کہ اس کے ایک طرف آیات قرآنی کندہ ہیں اور دوسری جانب آپ کا اس میں گرامی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ زمین پر پڑا رہے اور کسی کے پاؤں تلے آ جائے اور بے ادبی ہو۔ خلیفہ کو اس کی حاضر جوابی نے محظوظ کیا۔ اس نے خوش ہو کر حکم دیا، شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ شکاری رخصت ہو گیا تو بہلول نے کہا، علی جا، کیا میں نے آپ کو نہیں روکا تھا کہ شکاری کو واپس نہ بلائیں؟ ہارون ہنسا، بہلول، آج تو میں نے تجھ سے بھی زیادہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تم نے مجھے دونوں بار روکا لیکن میں نے توجہ نہیں دی اور ملکہ کی بات پر کان دھرنے کا یہ نقصان ہوا کہ 4000 کی بجائے 8000 درہم خزانے سے گئے۔ ویڈیو میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اور بغداد کے ایک ظالم بادشاہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، فارسی کی ایک ربائی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ بادشاہوں کا سا مزاج رکھنے والے لوگ گویا بادشاہوں جیسے احترام کے مستحق ہیں،
ان گدڑی پوش بادشاہوں کے غلام بھی اپنی گدڑیوں میں جمشید اور خاقان ساوکار چھپائے پھرتے ہیں۔ انہوں نے آج کی دنیا کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیا اور کل یہ جنت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ان برہنہ پا فقیروں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو کہ عقل کے نزدیک یہ ان کی آنکھوں سے زیادہ محترم ہیں جن میں خوف الہی سے آنسو چمکتے ہیں۔ ہاں، اگر آدم نے جنت کو گیہوں کے 2 دانوں کی عوض بیچ دیا تو سچ جانو کہ یہ دیوانے جنت کو 1 جو کے عوض بھی نہیں خریدیں گے۔ محترم ناظرین اکرام، بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے اور تنہا ایسا شخص ہے جسے لوگ پاگل کہتے ہیں، لیکن وہ دانشوروں کو اور دانش مندوں کو بھی حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ اس نے کیسی انوکھی راہ چنی جو آج تک کسی کے قدموں سے پامال نہیں ہوئی۔ حضرت بہلول کے دیوانگی کے بارے میں 2 روایات مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا۔ بہلول جرت، بے باکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علم بردار تھا۔ اس دور میں بادشاہ پر کھلے بندوں تنقید کرتا تھا جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دانشمندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکے۔ بہلول دانا کے یوں تو بہت سے قصے ہیں، مگر ایک قصہ ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ بغداد سے دور ایک ریاست میں ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کا وہ بہت ہی خواہش مند تھا، مگر اس مست الست کے استغنا اور بے نیازی کی ٹھوکر سے ہمیشہ بادشاہ کی عظمت شہنشاہی پامال ہی ہوتی رہی اور کبھی بھی آپ نے دربار شاہی میں قدم رکھنا گوارا نہیں کیا۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق درپیش ہو گیا کہ آپ شاہی محل والے روڈ سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ نے محل کی چھت سے آپ کو دیکھ لیا تو فوراً ایک کمانڈ ڈال کر آپ کو ایک دم محل کی طرف کھینچ لیا۔ بادشاہ نے آپ سے دریافت کیا، بہلول بابا یہ بتائیے کہ آپ خدا تک کس طرح پہنچے؟ آپ نے فرمایا، جس طرح آپ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، میرے پاس کیسے پہنچے؟ تو آپ نے جواب دیا، جس طرح میں خدا تک پہنچا۔ بادشاہ نے اس جواب سے حیران ہو کر عرض کی، حضور میں کچھ سمجھ نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں خود آپ کے پاس پہنچنا چاہتا تو میں نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر دربانوں کی عنایت کا مرہون منت بنتا، محل تک پہنچتا، عرضی پیش کرتا اور پھر گھنٹوں بلکہ پہروں تک انتظار کرتا، پھر بھی کچھ ضروری نہیں کہ میں آپ کے پاس پہنچ ہی جاتا۔ ممکن ہے آپ میری درخواست کو ٹھکرا دیتے، لیکن جب آپ نے مجھے بلانا چاہا تو 1 منٹ میں کمند ڈال کر مجھے اپنے دربار میں بلا لیا۔ بس یہی حال خدا تک پہنچنے کا ہے۔ بندہ برسوں عبادت اور ریاضت میں رہ کر سجدے میں سر رگڑ رگڑ کر وصال خداوندی کا طلبگار ہوتا ہے، ہزاروں مجاہدات کر ڈالتا ہے، مگر خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن خداوند کریم جب خود کسی بندے کو اپنے قرب و وصال کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے تو بس آنے واحد میں اس کے دل کے اندر ایک جذبہ حق پیدا فرما کر بندے کو خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ محترمیوں میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اور ایک دھوکے باز پٹیارے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کاروان سرائے میں پٹیارے اور ایک ہندوستانی سوداگر کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں میں زبردست تو تکرار ہو رہی تھی۔ باقی مسافر جو سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ پٹیارے نے غصے سے کہا، دیکھیے جناب، یہ عجیب شخص ہے، کھانا کھا لیا اور قیمت ادا کرتے ہوئے اسے موت آتی ہے۔ ہم یوں ہی مفت خوروں کے پیٹ بھرنے لگے تو کل کو بھیک مانگتے پھریں گے۔ ایک مسافر نے سوداگر کی طرف دیکھا، جناب آپ خاصے معقول اور آسودہ حال نظر آتے ہیں، آخر آپ اس غریب آدمی کے پیسے کیوں نہیں ادا کر دیتے؟ قبلہ میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھلائی کی کہ اسے پچھلے کھانے کے پیسے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب بتا رہا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی مسافروں کے کھانے کی قیمت یہ مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ سوداگر نے اپنا موقف بیان کیا، بھلائی کس بات کی؟ بٹیارہ تنک کر بولا، ایک تو پہلے رقم ہی ادا نہیں کی،
اس کا مجھ پر احسان جتاتے ہو؟ کھانا کھایا ہے تو قیمت بھی ادا کرو، خام خواہ جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ تکرار بڑھی تو کوئی قصبے کے مقدم کو بھی بلا لایا۔ اس نے دونوں سے کل واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ سوداگر بولا، جناب معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں اسی سرائے میں ٹھہرا تھا۔ میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی میں ہونے کی وجہ سے میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا اگلے سال ادا کر دوں گا۔ اب میں نے اسے اس کھانے کا حساب پوچھا تو 1000 دینار مانگتا ہے۔ آپ ہی انصاف فرمائیے کہ کیا ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے؟ مقدم نے پٹیارے سے کہا، کیوں صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ پٹیارے نے گلا صاف کیا اور بڑے ٹھسے سے بولا، جناب عالی، ابھی تو میں نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور میں کسی کا دیندار نہ بنوں۔ آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیے کہ ان حضرت نے پچھلے سال بڑے مزے سے ایک مرغی اور 6 انڈے ڈٹ کر کھائے۔ اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی اور میں وہی 6 انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا تو ان میں سے چوزے نکل آتے، وہ چوزے بڑے ہو کر انڈے دیتے تو میں ان سے بھی چوزے نکلواتا۔ آپ عقل مند ہیں، خود ہی حساب لگا لیں کہ ایک سال میں وہ مرغی اور 6 انڈے ہزاروں مرغیوں اور چوزوں میں بدل جاتے۔ یہ سارا منافع محض اس وجہ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا کہ ان حضرت نے وہ مرغی اور انڈے کھا لیے تھے۔ اب میں نے اسی حساب سے قیمت صرف 1000 دینار لگائی ہے تو انہیں ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور مجھ سے جھگڑا کرنے پر تل گئے ہیں۔ چونکہ مقدم پٹیارے کا دوست تھا اس لیے اس نے فیصلہ پٹیارے کے حق میں دے دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ پٹیارے کو 1000 دینار ادا کرے۔ سوداگر بیچارہ بہت پریشان تھا کہ اتنی رقم کہاں سے ادا کرے۔ مسافروں میں سے ایک شخص بولا، حضرت اگر کوئی مجھے ایک تیز رفتار سواری مہیا کر دے تو میں ابھی بغداد سے قاضی کو لے کر آتا ہوں، پھر وہ جو فیصلہ کر دے اسے مان لیا جائے۔ باقی مسافروں نے اس کی حمایت کی۔ سوداگر بولا، بھائی آپ میرا خچر لے جائیں، یہ بہت تیز رفتار ہے اور خدا کے لیے قاضی صاحب کو لے کر آئیں، یہ قصبہ تو اندھیر نگری ہے، میں اتنی رقم اس کو ادا کر دوں تو کیا خود بھیک مانگ کر اپنے ملک واپس جاؤں؟ خدا آپ کا بھلا کرے، میری مدد کیجیے۔ اس شخص نے خچر لیا اور برق رفتاری سے بغداد کی سمت روانہ ہو گیا۔ شہر چند کوس کے فاصلے پر تھا، وہ جلد ہی واپس آ گیا اور بولا، قاضی صاحب کچھ مصروف تھے، انہوں نے آدھ گھنٹے تک آنے کا وعدہ کیا ہے، آپ لوگ انتظار کیجیے۔ ایک ایک کر کے منٹ گنے جانے لگے۔ لوگ بے چینی سے اس راستے کی طرف دیکھنے لگے جس طرف سے قاضی صاحب کو آنا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ ہوا۔ لوگوں کی بے چینی بڑھی، سوداگر کی پریشانی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ پٹیارہ مونچھوں کو تاؤ دیتا خوش خوش پھر رہا تھا۔ وقت اور گزرا اور 1.5 گھنٹہ بھی ہو گیا۔ اچانک بغداد کی طرف سے آنے والے راستے پر ایک ٹوپی نظر آئی، پھر گدڑی میں لپٹا ایک درویش نمودار ہوا۔ قاضی صاحب آ گئے۔ قاضی صاحب تشریف لے آئے۔ اس مسافر نے خوشی سے نعرہ مارا، لوگ احتراماً کھڑے ہوئے۔ انہوں نے حیرت سے اس درویش کو دیکھا جس کا نام بہلول تھا۔ وہ اپنے گدھے سے اترا اور اپنا عصا ٹیکتا درمیان میں آ بیٹھا اور بولا، حضرات میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ مجھے اس جھگڑے کی اطلاع مل گئی تھی مگر میں جلدی نہیں آ سکا۔ دراصل میرے مقدموں کے فیصلے کرنے کے علاوہ اور بھی کام ہوتے ہیں، کاشتکاری بھی کرتا ہوں۔ آج جب آپ کا پیغام مجھے ملا تو میں گیہوں کے بیج ابال رہا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گیہوں کے بیج ابال لیے جائیں تو پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ بس وہ بیج ابالتے ہوئے مجھے تھوڑی دیر ہوگی۔ میں ایک بار پھر آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ مقدم اور حاضرین حیران ہوئے۔ پٹیارے نے غصے سے کہا، جناب آپ کیسے قاضی ہیں جو گیہوں کے بیج کو ابال کر بوتے ہیں؟ آپ نے مقدمے کا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ کیوں نہیں جناب، میں بالکل درست فیصلہ کروں گا انشاءاللہ۔ اور گیہوں ابالنے پر آپ کو تعجب کیوں ہے؟ آپ کے یہاں تو بھنی ہوئی مرغیاں بھی انڈوں پر بیٹھتی ہیں اور چوزے نکالتی ہیں، تو ابلے ہوئے گیہوں کیوں نہ ہرے ہوں گے؟ لوگ چونک گئے۔ مقدم بھی اپنی جانبداری پر شرمندہ ہوا اور بولا، سبحان اللہ حضور، آپ نے تو بات ہی بات میں فیصلہ بھی کر دیا۔ نہیں، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پٹیارہ اور سوداگر اپنے دل سے رنجش نکال دیں اور دونوں گلے ملیں، اور پٹیارہ آئندہ بھنی ہوئی مرغیوں کی اولادوں کی قیمت مسافروں سے وصول نہ کرے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔
اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔